بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر کریں گے جن کی بہادری، علم، تقوی، عدل اور حکمت کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ وہ شخصیت ہیں حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد، اہل بیت کے عظیم فرد اور چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت کے ساتھ انصاف، علم کے ساتھ عاجزی اور اقتدار کے ساتھ تقوی ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے اس عظیم فضیلت کے حامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نسب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو طالب تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی والدہ کی طرح پرورش کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بعثت نبوی سے تقریباً 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ جب مکہ میں قحط پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں لے لیا۔ یہیں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی سے سچائی، دیانت، عبادت اور بہترین اخلاق سیکھے۔ اسلام قبول کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا دل شروع ہی سے حق کی طرف مائل تھا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عظیم مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، جس شخصیت کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہو، اس کے کردار، علم اور اخلاق کا معیار کتنا بلند ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عظمت نسب سے نہیں بلکہ ایمان، تقوی اور اللہ کی طاقت سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بے مثال قربانی۔ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو جائیں تاکہ کفار یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر میں موجود ہیں۔ یہ ایک خطرناک ذمہ داری تھی کیونکہ حملہ آور کسی بھی لمحے اندر داخل ہو سکتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے بغیر کسی خوف کے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ یہ قربانی صرف بہادری نہیں بلکہ ایمان، وفاداری اور اخلاص کی عظیم مثال تھی۔ صبح ہونے پر کفار نے گھر میں داخل ہو کر دیکھا تو بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ امانتوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے روانہ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ چند روز مکہ میں ہی رہے تاکہ لوگوں کی امانتیں ان کے اصل مالکان تک پہنچا سکیں۔ حالانکہ یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امانتوں میں کبھی خیانت نہیں کی۔ حضرت علی نے بھی اسی امانت داری کا حق ادا کیا۔
یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان ہر حال میں دیانتدار ہوتا ہے، خواہ معاملہ اپنے مخالفین کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ غزوہ بدر میں بہادری۔ اسلام کی پہلی بڑی جنگ غزوہ بدر تھی۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے دشمن کے کئی بڑے جنگجو کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ غزوہ احد۔ غزوہ احد میں جب حالات انتہائی سخت ہو گئے اور بہت سے مسلمان منتشر ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں شامل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ یہ وفا تاریخ قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ غزوہ خندق۔ غزوہ خندق میں قریش کے مشہور پہلوان عمرو بن عبدود نے مسلمانوں کو مقابلے کا چیلنج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اللہ کے فضل سے اسے شکست دی۔ اس واقعے سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور دشمن پر رعب طاری ہو گیا۔ غزوہ خیبر اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم معرکہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں۔ اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ اس وقت آپ کی آنکھ میں تکلیف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک لعب دہن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ پھر آپ کو اسلامی لشکر کا علم دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر فتح فرمایا۔ صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق۔ اللہ پر مکمل بھروسہ انسان کو ہمیشہ مشکل میں مضبوط بناتا ہے۔ سچا مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ بہادری صرف طاقت کا نام نہیں بلکہ حق پر ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں اخلاص، شجاعت، علم اور تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خلفائے راشدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی احادیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔